وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا ومولانا محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قابل فخر صدر جلسہ، دور دراز سے تشریف فرما اسٹیج کی رونق بخشنے والی شخصیت فضیلت الشیخ ثناء اللہ عمری ثناء اللہ محمدی مدنی حفظہ اللہ، اور معزز علماء کرام، بزرگان جماعت، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس رب واحد کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز حاضرین، آج کا ہمارا یہاں پر جمع ہونا یہ یقیناً اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مجلس میں ہم کو جمع نہ کرتا۔ بالیقین آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں، اس ناحیے سے کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سننا اور اللہ کے پیغام کو، اس کے احکام کو سننا اور سمجھنا، آپس میں مدارسہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اس مجلس میں اللہ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اللہ کے پاس ہمارا ذکر خیر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کا عنوان اور اس پروگرام کا ٹاپک ہے استقبال رمضان، ہم رمضان المبارک کا کیسے استقبال کریں، کیسے ویلکم کریں۔ ایک مومن مرد کے لیے، ایک مومن عورت کے لیے اس دنیا کے اندر اس سے بڑی فرحت اور اس سے بڑی خوشی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں مثال کے طور پر کوئی مہمان آ رہا ہے، ایک خصوصی مہمان آپ کے گھر آنے والے ہیں، تو لہذا آپ اس مہمان کے استقبال میں، اس کے ویلکم میں آپ اتنی تیاریاں کریں گے، اپنے گھر کو سجائیں گے، اپنے صوفوں کو بہتر کریں گے، اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیں گے۔ تو ویسے ہی اللہ عز و جل، ابھی ہم لوگ اسلامی مہینے کے 8ویں مہینے میں ہیں، شعبان میں، اب انشاءاللہ رمضان مبارک کا 9واں مہینہ اس کے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے اور رمضان مبارک آنے والا ہے۔ یہ ہم اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو لہذا یہ ہمارے لیے مہمان اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مہمان کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان اس مہمان کو بھیج رہا ہے۔ لہذا ہم اس مہمان کے استقبال کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں، جو آداب، جو احکام بتائے ہیں، ان چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد سے پہلے خوشخبری سناتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس مہینے کے آنے سے پہلے
اس مہینے کے تعلق سے ترغیب اور صحابہ اکرام کو اس مہینے میں کیا مجاہدہ کرنا چاہیے، کیا کوششیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے آ جانے کے بعد ایک مسلمان کا کیا اسلوب ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا طریق عمل کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے، اور صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے جوڑا جائے، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے میرے صحابہ، قد جاءکم شہر رمضان، تمہارے درمیان رمضان مبارک آنے والا ہے، اور میرے صحابہ اب سن لو، جب رمضان مبارک کی پہلی رات یعنی چاند نظر آنے کے بعد وہ پہلی رات ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ عز و جل جنت کے دروازے تمام کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل شیطان کو سلاسل میں جکیڑ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتا ہے۔ لوگوں کو پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راحت، یہ سکون عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر سکیں، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری بھی دیتے، مبارکبادی بھی دیتے۔ سلف کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ ہم میں جو سلف صالحین گزر چکے ہیں، علماء جو گزر چکے ہیں، محدثین اور ائمہ، یہ تمام کے تمام جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا تو 6 مہینے جو رمضان میں عبادت ہوئی ہے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے کہ اے اللہ، ہم نے رمضان المبارک کو صحیح سلامتی کے ساتھ پا جانے کے بعد جو عبادتیں کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما۔ اور 6 مہینے کے بعد رمضان مبارک کے لیے دعا کرتے، اے اللہ، ہمیں جس طریقے سے ہر سال تو نے رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت سے اس عظیم مہینے میں پوری ہدایت و توفیق کے ساتھ اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں دوبارہ اس رمضان کو نافذ فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں دوبارہ اس رمضان کو لا، تاکہ ہم اس کو رمضان کو پا کر کے تیری عبادت کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھیں، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں کہ سلف صالحین صحابہ کرام رمضان مبارک آنے سے پہلے کتنی تیاریاں کرتے تھے۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ یہ مسجد نبوی کے بہت بڑے مدرس تھے۔ مسجد نبوی میں ان کے محاضرات چلتے تھے، دنیا بھر سے بڑے بڑے علماء اور شاگرد ہزاروں کی تعداد میں ان کے درس میں حدیث کا درس سننے کے لیے اور فقہی مسائل سننے کے لیے بیٹھتے رمضان مبارک آنے سے پہلے۔ لیکن جب رمضان مبارک آ جاتا، امام مالک رحمہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے سارے کے سارے دروس کو ختم کر دیتے، منقطع کر دیتے، اس سلسلے کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیتے تھے، تاکہ رمضان مبارک کو پا کر کے خود بھی زیادہ عبادت کر سکے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھ سکے اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے نقل کیا ہے کہ سلف صالحین قیام اللیل کے بعد، تراویح کے بعد سحری تک ان کا کام صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ہے، سحری تک۔ یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رمضان میں کم سے کم 10 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتے، قرآن مجید کی تلاوت 10 مرتبہ پورا مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایسے اسلاف کی کئی مثالیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے پاس وقت جو دیا گیا ہے بہت ہی کم ہے، اور الحمدللہ فاضل مقررین اور علماء موجود ہیں۔ میں نکات کی شکل میں 7 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں۔ 7 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک کا استقبال، رمضان کا ویلکم۔ ہم لوگ ایسا نہیں کہ رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی مبارکبادی خوشخبری آپ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک کہہ سکتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اس سال بھی رمضان کا مہینہ آپ پر سایہ فگن کیا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں خوشخبری دیا کرتے اور مبارکبادی دیا کرتے تھے، لیکن آج کی خوشخبری انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم رسائل بھیج دیے،
میسیج بھیج دیے کہ رمضان مبارک، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی رمضان کی اصل استقبال ہے، رمضان کا اصل ویلکم یہ ہے، کہیں پر جمع ہو گئے، پارٹی کر لیے، بڑے بڑے حفلات میں، بڑے بڑے آپ فنکشن ہال میں جمع کر کے آپ نے پارٹی کر لیا تو استقبال رمضان نہیں ہے۔ استقبال رمضان یہ ہے، رمضان کا ویلکم یہ ہے، النیہ الخالصہ، اپنے نیتوں کو خالص کریں۔ کسی بھی عبادت کے اور کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اہل علم نے کہا کہ دو چیزیں ضروری ہے، دو شرائط ہیں، انگلیوں میں گن لو اس کو، دو شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، جو عمل چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے اعمال، صدقہ و خیرات، نفلی عبادتیں، یہ تمام عبادتوں کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل ہو۔ وہ عمل آپ کی نماز پڑھنا، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کا کسی کو صدقہ و خیرات کرنا، آپ کا عمرہ جانا، آپ کا حج پہ جانا، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہرگز بھی نہ ہو۔ النیہ الخالص، اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، اور یہ خالص کر لیں کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، جو قیام اللیل ہم کریں گے صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، جو تلاوت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمارا رب راضی ہو جائے یہی کافی ہے، ہمارا رب راضی ہو جائے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ نیتوں کا صاف کرنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک باپ کی اولاد ہے، ایک خون، لیکن ہمارے دل مختلف ہیں، ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے اختلاف۔ وہ بڑا بھائی جو بچپن میں اس پر ایک کھروچ آنے پر بھی دوسروں سے جا کر کے بچپن ہی میں لڑائی کرتا تھا، لیکن آج ایک بالشت زمین کے لیے، ایک اینٹ کے لیے اتنی جدائیاں، اتنے ہنگامے، اور ہمارے مسائل غیروں کے پاس جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا استقبال یہ آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تک آپ کے دلوں میں حسد، بغض، کینہ و کپٹ ایک دوسرے کے تئیں آپ کے اندر جو تعصب ہے، اس تعصب کو آپ ختم نہیں کرو گے، آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حسد اور بغض سے اپنے آپ کو پاک رکھو، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ساری امت کے لیے دیا ہے، تو بدرجہ اولا ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد اگر ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدرجہ اولا اس محبت کو قائم رکھیں، اور اس محبت کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کریں۔ میرے بھائیو، آج واٹس ایپ کے ذریعے سے روزانہ میسیج آتے ہیں۔ کووڈ کے بعد سب سے زیادہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اکثر 34، 30، 35، 40 سال کے نوجوان دنیا سے اٹھ رہے ہیں، اور نوجوان اس مگن میں ہے کہ یہ رمضان نہیں تو آئندہ رمضان، وہ رمضان نہیں تو آئندہ رمضان، اب کیا یہ بزنس میں لگا دیں گے، نیکسٹ دیکھیں گے، نیکسٹ دیکھیں گے۔ لیکن ادھیڑ عمر کے لوگ 50، 60، 55، 70 سال والے الحمدللہ باقی ہیں، لیکن نوجوان اٹھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، اگر رمضان کا استقبال صحیح طور پر کرنا چاہتے ہو، اس شیطان سے دور رہو، اس شیطان اور اس فتین سے اور اس فسادی سے دور رہیں، ضرورت کے حد تک ہی استعمال کریں۔ زیادہ استعمال کرو گے شیطان کو اللہ تعالیٰ جکیڑ لے گا، لیکن شیطان کا جو اثر ہے وہ باقی آپ کے پاس رہے گا، لہذا اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نیتوں کو خالص کریں، اور دوسری چیز التوبہ الصادقہ، سچے دل سے اللہ کے ہاں توبہ کریں، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے جو کبیرہ جو صغیرہ گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، آپ نے پورے سال بھر میں جو غلطیاں جو گناہ کیے ہیں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ کو وقت دے رہا ہے، آپ کو ایک موقع فراہم کر رہا ہے، لہذا اس رمضان کو غنیمت جان کر کے آپ صحیح سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا اور آپ کی فریادوں کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیو، آج بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو لہذا دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نیت بھی صاف ہو،
دل میں کینہ و کپٹ اور حسد و بغض نہ ہو، اور اسی طریقے سے دل کے اندر توحید بھی باقی رہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات پر ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا ایمان نہ ہو۔ لہذا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالعجابہ، اللہ سے دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ کہ میرا رب ضرور قبول کرے گا، میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ تو لہذا یہ رمضان المبارک مغفرتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر کے فریاد کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیسرا اہم نقطہ معرفت شرف الزمان، وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ اور جو اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی سب سے بڑی نعمت عطا کر کے جو وقت دیا ہے، اور جو رمضان کا مہینہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، لہذا اس کو غنیمت جانیں۔ لہذا یہ آپ کا سب سے بڑا رأس المال ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، لہذا آپ اس کی حفاظت کریں گے اور وقت کی قدر کریں گے۔ اللہ نے مجھے شاید یہ آخری رمضان ہے، یہ سوچیں کہ شاید آئندہ سال اللہ تعالیٰ مجھے باقی رکھے کہ نہ رکھے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اسی سال زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں گا۔ تو لہذا اگر یہ عزم کر لیں اور اسی طریقے سے وقت کی قدر کر لیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ چوتھی اہم چیز یہ ہے، سب لوگ غور سے سنیں اس کو، خواتین بھی بالخصوص، التقلل من الطعام۔ التقلل من الطعام کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا سب سے بڑا مقصد معدے کو راحت دینا ہے۔ کس کو راحت دینا ہے بھائی؟ معدے کو راحت دینا ہے، اور اپنی نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے۔ تو لہذا رمضان مبارک کو پا کر کے ہم لوگ معدے کو راحت نہیں، عام دنوں سے زیادہ معدے کو ہم لوگ بزی کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سحری زبردست دبا کے کھا لیتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد افطاری کی تیاری ہماری شروع ہوتی ہے ظہر کی نماز کے بعد سے مغرب تک، یعنی اذان تک۔ ابھی اذان کو 5 منٹ ہے، جب وہاں کے سموسے لا لے، ادھر کا سیب اچھا رہتا، ادھر کا موز اچھا رہتا، اور خواتین نعوذ باللہ اذان دینے تک ان کا کام کچن ہی میں رہنا ہے، وہ تلے یہ تلے وہ لا کر کے دسترخوان پہ بچھائے۔ تو آپ کی عبادت کہاں ہوئی؟ روزے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ افطار سے پہلے جو دعا ہوتی ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہذا ایسے قبولیت کے اوقات میں ہم اپنی عورتوں کو کہاں پہ مصروف کر رہے ہیں؟ کھانے کے معاملے میں، وہ تلو یہ تلو، فلاں بناؤ روزانہ یہ ڈش وہ ڈش۔ نعوذ باللہ ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمانوں کا یہ حال بن چکا ہے۔ لہذا جتنا کم کھاؤ گے آپ کی صحت میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی عبادت میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا، کسی سلف کا ایک قول نقل کیا ہے، فمن اراد الاستمتاع بالصلاۃ فلا يكثر من الطعام۔ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ آپ نماز کی خشوع اور نماز کے اندر لذت آپ کو آئے، آپ کی نماز بہتر ہو، آپ کی نماز کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کی ذات سے ہو، تو لہذا آپ کم کھائیں۔ کم کھانا یہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی علامت ہے، اور اسی طریقے سے کم کھانا یہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے۔ کس کو؟ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے، رقت القلب۔ اور کم کھانا وقوت الفہم، آپ کے فہم و فراست اور آپ کی قوت اور آپ کی سمجھ میں اضافہ کرتا ہے کم کھانا۔ اور اسی طریقے سے وہ انکسار النفس، آپ کے نفس میں عاجزی پیدا کرتا ہے کم کھانا۔ اور اسی طریقے سے وضعف الہوى والغضب، آپ کو غصے اور ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ افطاری ہو جاتی ہے۔ آج کا ایک نظریہ لوگوں کا یہ ہے کہ افطار صرف بریانی کھلائے تو افطار کی دعوت۔ میرے بھائیوں، مسجد نبوی میں پوری دنیا کا سب سے بڑا سفرہ لگتا ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان، پوری دنیا کا، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں، ہر سال اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ توفیق دی ہے، میں دیکھتا ہوں اور اتنی وہ لذت
اور اتنی بہترین برکت کی جگہ، لیکن مسجد نبوی کے اندر افطار جو بھی کراتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہو یا مکۃ المکرمہ میں یا سعودی عرب میں، جہاں کہیں دیکھ لے، وہ صرف افطار کے وقت میں اذان سے پہلے جو چیز رکھی جاتی ہے وہ اصل افطاری ہے۔ افطار کے بعد وہاں پہ پورا کھلا کر کے تہجد کی نماز، قیام اللیل بھی پڑھتے رہیں، لیکن لوگوں کی دعوتیں چلتے رہیں گی، گھروں میں اور گلیوں میں لوگوں کی دعوتیں چلتے رہیں گی، لیکن یہاں پر نمازیں بھی چلتے رہیں گی، مساجد بھی خالی رہیں گے۔ یہ افطار نہیں ہے۔ آپ ایک کھجور پیش کرو، ایک پانی پیش کرو، آپ کے گھر کے بازو میں جو پڑوسی ہے اس کا خیال نہیں، مسجد کے بورڈ میں ہمارا پہلا نام آ جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی طرف سے یہ دعوت ہے، تو ہم نے کس کو دکھانے کے لیے دعوتیں کی ہیں؟ لہذا ایسے بریانیاں بنتی ہیں کہ اگر وہ ڈکار لے لے تو شاید دوسرے کا خشوع و خضوع ختم ہو جائے، لہسن وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے، لیکن ایسے ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ کہاں سے نمازوں میں وہ لذت پیدا ہوگی، کہاں سے قیام اللیل ہم کر سکیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے رمضان مبارک کا استقبال آپ کر رہے ہیں، ابھی اسی مہینے سے عادت بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے لیے عادی ہوتے تھے شعبان میں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں، کسی دوسرے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، تاکہ رمضان مبارک میں روزہ رہنے کی عادت پڑ جائے، وہ وقت میچ ہو جائے۔ تو لہذا آپ استقبال رمضان کے لیے چوتھی شرط اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ کم کھائیں اور اپنے معدے کو راحت پہنچائیں۔ سب سے بڑا، پورے سائنٹسٹ رمضان مبارک میں جو سب سے بڑا معائنہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے تو رمضان مبارک میں اگر صحیح طور پر کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور غلط غذاؤں سے وہ بچتا ہے، پاکیزہ غذا کھاتا ہے، تو لہذا سال کے 11 مہینے میں اس پر کوئی مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو لہذا جو رمضان کا اصل مقصد ہے، روزے کا اصل مقصد ہے، وہ جو ہے کم کھانا ہے اور اپنے معدے کو راحت پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں اہم چیز، تعلم احکام فقہ الصیام۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہر سال ماشاءاللہ مساجد کے ذمہ داران بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا ڈیمانڈ اتنا، یہاں تک کہ بعض نوجوان اگر مشہور عالم کو چوائس کر لیا بھی جائے رمضان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ان سے بھی بڑے آن لائن چیک کرو مول صاحب، یوٹیوب میں کن کے بیانات زیادہ، ان کو بلاؤ، کون زیادہ اچھا بولتے ہیں، یہ مول صاحب نہیں، ان سے بھی ذرا اچھا، ایک 20,000 زیادہ دیں گے۔ لیکن ہر سال علماء آ رہے ہیں آپ کے سامنے اور الحمدللہ اچھی باتیں بیان کر کے جا رہے ہیں، مسائل بیان کر کے جا رہے ہیں، لیکن رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہمارا اور آپ کا کام، ایک ہر مومن مرد مومن عورت کا کام یہ ہے کہ وہ روزے کے مسائل کو جانے، روزے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ علم ان کے پاس ہو۔ آج علم کی کمی کی وجہ سے کئی جانیں چلی جا رہی ہیں۔ آج رمضان میں روزہ رکھ لیے، اس کو چکر آ گئی یا اسی طریقے سے ایسی آفت آ گئی کہ اس کو روزہ توڑنا ضروری ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن روزہ توڑنے کے علاوہ وہ جو ہے روزہ توڑنے کے بجائے اس کو کنٹینیو کرتا ہے کہ کہیں مجھ پر بڑا گناہ تو نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آ جائے، تو اسی حالت میں اس کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی کئی جانیں چلی گئی۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت انسان کو، جو مسافر ہے، جو مریض ہے، اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ جو ہے اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے تو بعد میں اس کو مکمل کر لے، یہ واجبی روزے ہیں۔ تو لہذا رمضان مبارک کے روزوں کا علم اور اس کے فقہی احکام صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر فرد کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، اور بچے کو اس کے احکام اور اس کے فقہی مسائل سے اور روشناس کرانا ضروری ہے۔ تو آج ان مسائل سے ہم دور ہیں۔ انجیکشن کب لگوانا ہے، رمضان مبارک کے موقع پر بیوی سے تعلقات کا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، یہ تمام احکامات جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی رات میں جو ہے جنابت کا معاملہ آ گیا، احتلام ہو گیا، تو کیا وہ سحری سے پہلے غسل کرے کہ سحری کے بعد غسل کرے؟ یہ تمام مسائل کا علم رمضان آنے سے پہلے، رمضان کا ویلکم کرنے سے پہلے یہ علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص پر یہ فرض عین ہے، اہل علم نے کہا یہ فرض عین ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز،
تعوید النفس علی الصیام وعلی القیام وعلی السحور وعلی الفطور، اپنے نفس کو عادی بنا لیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے، شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتے، تو ایسے ہی آپ شعبان ہی میں روزوں کی تیاری کریں، اپنے نفس کو ان چیزوں کا عادی بنائیں۔ اور خاص کر کے نعوذ باللہ ہندوستان میں بہت ہی کم جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہندوستان میں کہ لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ حرمین الشریفین مکہ اور مدینہ یا سعودی عرب یا دیگر اسلامی ممالک میں الحمدللہ ہر گھرانے میں کوئی نہ کوئی فرد یا پورے افراد اور پورے اہل خانہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایام 20 چاند کے جو مہینے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، مہینے اسلامی مہینے کے 3 روزے، وہ 3 روزوں کا اہتمام بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے، صرف فرض روزوں کا اہتمام ہے۔ اگر فرض روزہ چھوٹ بھی جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اعادہ کرنے کے لیے بھی ہم لوگ اس کی فکر اور اس کی سوچ میں نہیں ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے اور اس کی ہم لوگ عادت بھی ڈالیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا تعلق قرآن مجید سے اور قرآن مجید کا تعلق رمضان سے بڑا گہرا ہے، یہ دونوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں رمضان سے متعلق، فضیلت سے متعلق جو آیت نازل کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے بعد قرآن کا ذکر آ رہا ہے، رمضان کے بعد ڈائریکٹ قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ تو لہذا آج سب کو قرآن آتا ہے الحمدللہ، سب کو، لیکن مساجد میں آج ضرورت ہے تصحیح التلاوہ، تلاوت کی تصحیح۔ سب کو قرآن آ رہا ہے لیکن پڑھنے کا انداز نہیں ہے۔ جو عالم مقرر ہوتے، جو حافظ مقرر ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، آپ میں سے کوئی بزرگ ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بوڑھی عورتیں ہوں، آپ جو ہے ایسے لوگوں کے پاس اپنے قرآن کو صحیح کرو، پڑھ کر کے چاہے 2 آیتیں کیوں نہ ہو، 2 لائن کیوں نہ ہو، آدھا صفحہ کیوں نہ ہو، آپ کی تلاوت کی تصحیح کا، آپ کے قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا اگر صحیح وقت ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آپ جو ہے غنیمت جان کر کے قرآن مجید کی اصلاح کرو، قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، کیسے اس کی تلاوت کی جائے۔ اور میرے بھائیوں، بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ ہم کو قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھنا آتا ہے، صحیح نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ، جو اٹک کر کے پڑھتے ہیں، اچھا پڑھنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتے ہیں، اچھا پڑھنے والے سے زیادہ، کیونکہ اس کے اندر جو تڑپ، جو حرص، جو شوق، جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جذبہ عمل کو، اس کی نیت کو اور اس کے پاکیزہ دل کو دیکھتا ہے۔ تو لہذا اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے 7ویں اہم چیز بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، المسابقہ والجدیہ وہی اصل فی العبادہ فی کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال عز وجل وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ نیک اعمال کے لیے، نیکیوں کے معاملے میں آپ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اگر قرآن اندازی بھی کرنا ہو تو قرآن اندازی میں اپنا نام لکھا کر کے پہلی صف میں اپنی جگہ پکی کر لو۔ نیکیوں کے معاملے میں، جیسے دنیا کے معاملے میں آپ سبقت کر رہے ہو، آپ کے بڑے بھائی کے پاس 2 سائٹ ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ سائٹ ہو، اس سے زیادہ پراپرٹی ہو۔ دنیاوی معاملہ ہوا، دینی معاملے کے اندر اگر آپ مسارعت کرو گے، اگر مسابقت کرو گے اور آگے بڑھنے کا جذبہ آپ کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ایسے متقیوں کے لیے اس کے پاس بہتر سے بہتر ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا صحیح طور پر صحیح ڈھنگ سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین نے جس طریقے سے رمضان مبارک کا استقبال کیا اور رمضان مبارک کو پا کر کے انہوں نے جو عبادتیں، جو ریاضتیں، جو کوششیں، جو جد و اجتہاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہی جد و اجتہاد ہم کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص بنائے، خالصتاً لوجہ اللہ بنائے۔ اللہ کے اور رمضان مبارک میں جو ہے حج کرنا، عمرہ کرنا، رمضان مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ حج کے برابر اس کا ثواب ہے، اور میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کریں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہ رمضان المبارک یہ امہات عبادہ ہے، یہ عبادت کی تمام چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر ہے، قیام اللیل ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور میرے بھائیوں، روزے کی بھی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے لائق و فائق مقرر یہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ باقیہ باتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کے منتظمین، مشارکین، قائمین اور ذمہ داران کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے، اور یہ اجلاس جس طریقے سے اللہ نے تمہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو جمع فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔